الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ کے دروس چل رہے ہیں اور ان میں اب تک 3 آیات کریمہ کا درس ہو چکا ہے. آج کی اس نشست میں آیت نمبر 4 کا درس انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے. آج کا سبق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں 2 لفظ ہیں، ان کی وضاحت اور تفسیر جاننا ضروری ہے تاکہ آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے. ایک ہے نعبد عبادت سے اور دوسرا ہے نستعین استعانت سے. نعبد عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کے متعلق انتہائی عظمت کا عقیدہ رکھتے ہوئے انتہائی تذلل اختیار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے. یعنی کسی ذات کے بارے میں بہت بڑی عظمت کا عقیدہ، بہت عظیم شان اور عظیم ہستی، بڑی ہستی، انتہائی عظمت کا عقیدہ ہو اور پھر اس عقیدے کی بنیاد پر اس کے سامنے انتہائی تذلل، عاجزی، انکساری کا پیکر بن کر کے گر جانا، یہ عبادت کہلاتی ہے. آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی ذات کو سب سے بڑا جاننا اور اسی عقیدے کی بنیاد پر اس کے سامنے خود کو کم ترین سمجھنا، یہ عبادت ہے. اب یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کو قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا ہے اور قرآن مجید نے اسی کی دعوت دی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. یہ جو عبادت ہے اسی کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے. عبد بندے کو کہتے ہیں، معبود جس کی بندگی کی جائے. عبد اسی سے عابد ہے، بندگی کرنے والا. معبود جس کی بندگی کی جائے. عبد ہوتا ہی وہ ہے، عبد بندہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خود کوئی اختیار نہ رکھتا ہو بلکہ اس کے تمام تر اختیارات کس کے پاس ہو؟ اس کے مولا کے پاس ہو. عبد وہ ہے جس پر تمام تر اختیارات اس کے مولا کے ہوتے ہیں، وہ عبد ہوتا ہے. مثال کے طور پر دنیا کے اس نظام کے اندر آج تو نہیں، کبھی ماضی میں غلام کا ایک تصور ہوا کرتا تھا. تو جہاں غلام اور آقا کا تصور ہوتا تھا وہاں غلام اپنی مرضی سے کوئی مزدوری نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا تھا، اپنی مرضی سے آرام نہیں کر سکتا تھا. گویا اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی تھی. مرضی کس کی چلتی تھی؟ مالک اور آقا کی، مولا کی. جو اس کا خریدنے والا ہوتا تھا، جو اس کا جو ہے وہ خریدار ہوتا تھا، وہی اس کا مالک اور وہی اس پر تصرف کا اختیار ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں غلام کو اگر آقا
اجازت دیتا بزنس کرنے کا تو وہ کاروبار کرتا، لیکن کاروبار کر کے وہ اس کاروبار سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا، جب اس نے پھر بھی مالک کو دینا ہوتا۔ یہ جو عبد اور معبودیت کا ایک تصور ہے، یہ اسی طرح کا ایک تصور ہے کہ عبد اور مولا جیسے ہم دنیا میں اس عالم امتصال کے اندر بات کو سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر تھوڑا سا اس کو مزید گہرائی میں لے جائے تو پھر عابد اور معبود کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ معبود ہیں اور ان کی عبادت کرنے والے کون ہیں؟ عابدین، التائبون العابدون، عبادت گزار۔ تو وہ عبادت گزار وہی لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا معبود اسی درجے میں مانتے ہیں کہ ہمارا اپنی ذات میں کوئی تصرف نہیں، جو تصرف ہے ہمارے خالق اور ہمارے مالک کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندے کو بھی عبد اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کی اس زندگی میں اپنی کوئی چاہت، اپنی کوئی مرضی، اپنی کوئی منشا نہیں ہوتی۔ جتنی بھی چاہتیں ہوتی ہیں، جتنی بھی مرضیات ہوتی ہیں، وہ رب کے حکم کے تابع ہوتی ہیں، ورنہ انسان کی اپنی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، وقت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کا حکم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہاں پر نہ وقت کے تقاضے کو پورا کرنا، نہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، بلکہ بندگی یہ ہے کہ وہاں پر اللہ کے حکم کو ماننا ہے، یہی بندگی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ابھی ہم نے قول کی نماز میں آیت سنی۔ ہماری چاہتے نہیں ہیں، ہماری منشا نہیں ہے، منشا وہی ہے جو ہمارے مالک اور خالق کی ہے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں، اسی کو تذلل کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں، انکساری کہتے ہیں، اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا کہتے ہیں کہ وہ خالق اور مالک ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہم جھک کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اب یہ جو تذلل ہے، یہ جو عبادت ہے، اس عبادت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ عبادت اس کا سبب محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کا سبب کیا ہوتی ہے؟ کچھ عبادات وہ ہیں کہ جن میں اس کا سبب ایک محبت ہے، اور کچھ عبادات وہ ہیں کہ جن میں عبادت کا سبب، عبادت کرنے کی وجہ، عبادت کرنے کے پیچھے جو سبب ہے وہ نفع کی امید اور نقصان کو دفع کرنے کا، یا نقصان سے ڈر اور خوف، نقصان کا ڈر اور خوف، نفع کی امید اور نقصان کا ڈر اور خوف۔ کبھی کبھی سبب یہ ہوتا ہے، کبھی سبب محبت ہوتی ہے اور کبھی سبب کیا ہوتا ہے؟ نقصان کا ڈر اور نفع کی امید۔ یہ دو الگ الگ حیثیت ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان جب اسے اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے میرے بندے، طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک میرے حکم سے کھانا کچھ نہیں، آپ کی توجہ چاہتے ہیں، میرے حکم سے پینا کچھ نہیں، میرے حکم سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے حلال جو ذریعہ ہے اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اب یہ جو کھانے پینے اور معاشرت سے منع کرنے کا جو حکم آیا ہے، اس حکم کو اگر بظاہر دیکھیں، اس حکم کو ماننے میں سوائے محبت کے اور کیا چیز نظر آتی ہے؟ کہ بندے کو اپنے خالق اور مالک سے محبت ہے، اسی محبت کی بنیاد پر وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جو میرا محبوب ہے، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، وہ بھی کھاتا نہیں، وہ بھی پیتا، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، دوسری ضروریات سے وہ پاک ہے، تو اس نے اگر کچھ لمحات کے لیے مجھے اپنے اخلاق میں ڈھلنے کے لیے حکم دیا ہے تو مجھے اس کا تابع فرمان بن جانا چاہیے اس کی محبت میں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، بظاہر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ مثلا اللہ کریم ہے، سخی ہے، اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک غیور ہے، اپنے اندر دینی غیرت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رحیم ہے، اپنے اندر بردباری اور نرمی اور رقت قلبی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر بھی ایک ایسی ہی بات ہے کہ ایک آدمی روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ اس کے رب کا حکم ہے، کیونکہ اس کا رب بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کا رب بھی دیگر ضروریات سے پاک ہے۔ تو کچھ لمحے کے لیے اس نے اگر ہمیں اپنی صفات میں ڈھلنے کا
ایک آدمی ہے، گھر سے نکلتا ہے، ایک مخصوص مقام پہ پہنچتا ہے، اب وہ اپنے کپڑے اتار دیتا ہے، 2 چادریں اوڑھ لیتا ہے، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنتا، سر پہ کچھ نہیں پہنتا، خوشبو نہیں لگاتا، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرتا، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی جانور کو نہیں مارتا، اور جو ہی وہ چادریں اوڑھتا ہے اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، حالات ہی بدل جاتے ہیں۔ جو اب تک خاموش تھا آپ کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ یہ جو دیوانگی کے ساتھ، یہ جو فریفتگی کے ساتھ وہ دیوانہ وار چکریں لگا رہا ہے، اور وہ دیوانہ وار جو دوڑ رہا ہے، پھر رہا ہے، دور رہا ہے، لبیک لبیک کہتے ہوئے دوڑ رہا ہے، اور پھر حالت یہ ہے کبھی اس مقام پر دوڑ رہا ہے صفا کی صورت میں، کبھی اس مقام پر مروا کی صورت میں دوڑ رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس کپڑے کو بوسہ دے رہا ہے، تو کبھی وہاں پر ہاتھ لگا رہا ہے، کبھی چھاتی لگا رہا ہے، کبھی بوسہ دے رہا ہے۔ یہ ساری فریفتگیاں کیا ہے؟ یہ ساری فریفتگیاں اور یہ ساری محبتیں کیا ہے؟ محبت کے سوا اور کیا ہے؟ شاعر نے کہا تھا امر الدیار دیار لیلا، امر الدیار دیار لیلا، میں لیلا کی گھروں کو مطلب اس کے گرد چکر لگاتا رہا اور اس کے گرد دوڑتا رہا، یہ میرا دوڑنا، یہ میرا جو ہے وہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگانا، یہ کیوں تھا؟ کیا مجھے گھر سے محبت ہے؟ کیا مجھے دیواروں سے محبت ہے؟ کیا میں ان اینٹوں سے پیار کرتا ہوں؟ کیا میں ان جو ہے وہ اس رنگ و روغن سے پیار کرتا ہوں؟ نہیں، وہ کب بھی رزل جدارا، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہو، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہو، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہو، کیا معاملہ ہے؟ فما شغفنا حب الدیار قلبی، کون سی چیز ہے جس نے میرے دل کو ان دیواروں کی محبت سے جو ہے وہ مشغول اور مصروف کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے میرے دل کو ان دیواروں کی محبت میں مشغول کر دیا ہے؟ کہتا ہے وہ چیز اور کچھ نہیں سوائے کس کے؟ اس چیز کے کہ جو ان دیواروں کے پیچھے اور ان دیواروں کے اندر رہنے والا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ جو دیوانہ وار کبھی اس جا کبھی اس جا، کبھی اس میدان میں کبھی اس میدان میں، کبھی رات کا قیام ضروری تو کبھی دن کا وقوف ضروری، کبھی جو ہے وہ محبت کے ساتھ دیواروں کو چومنا، کبھی جو ہے وہ فریفتگی کے ساتھ دوڑنا، کبھی یوں کر کے چکر لگانا، کبھی دوڑنا، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے اپنے محبوب کی محبت میں گردش کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی محبت میں دوڑتے ہوئے وہ وقت جو گزار رہا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اور یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت محبت کی بنیاد میں۔ ایک حاجی جو محبت کے ساتھ حج کرتا ہے، یہ حج محبت کے ساتھ ہوتا ہے، دیوانگی کے ساتھ ہوتا ہے، فرزانگی کے ساتھ نہیں۔ بات میں یہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حج نام ہی محبت کی عمل کا ہے۔ جب آدمی انتہائی درجے کی محبت لے کر کے اس محبوب کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسے اپنے محبوب کے گھر کی زیارت ہوتے ہی اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس مقام پر کھڑا رکھ کر کے لمحے کے لیے تصور کرتا ہے کہاں میں اور کہاں ہے۔ اس عبادت کا نام کون سی عبادت ہے؟ جمالی عبادت۔ یہ جمال کی طرف سے عبادت ہے۔ محبت اس کا سبب ہے، فریفتگی اس کا سبب ہے، دیوانگی اس کا سبب ہے۔ اس کا سبب نفع نہیں، اس کا سبب نقصان کا ڈر نہیں۔ کسی نقصان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے دیوانہ وار پھر رہا ہے، یعنی کسی نقصان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا نہیں، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف محبت ہے۔ صرف اور صرف ایک بیمار آدمی اگر کسی عذر کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا ہے تو وہ ڈر کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ وہ کس کی وجہ سے چھوڑتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی انعام کے لالچ میں کھانا پینا چھوڑتا ہے تو وہ نفع کی لالچ میں چھوڑتا ہے۔ یہاں کوئی نفع نہیں، یہاں کوئی نقصان کا ڈر نہیں، یہاں صرف اور صرف کیا ہے؟ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے۔ اور پھر کبھی کبھی انسان عبادت کرتا ہے نفع کی وجہ سے، نفع کی امید رکھتے ہوئے، نقصان کا ڈر اور خوف ذہن میں رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے۔
مثال کے طور پر حکم ہوا ہے نماز نہیں پڑھو گے تمہاری زندگی سے برکت چھین لی جائے گی، نقصان بتایا گیا ہے۔ نماز نہیں پڑھو گے قیامت کے دن عالم برزخ میں یعنی قبر میں سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا، اور جس کی نماز مکمل نہیں اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے حساب کتاب اور سزا اور جزا کا جو معاملہ ہوگا وہ کچھ ہوگا کہ ایک کوڑا مارا جائے گا 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا، بے نمازی کو ایک کوڑا مارا جائے گا 70 ہاتھ زمین میں وہ دس جائے گا۔ یہ خوف جو پیدا ہوگا ایک خوف ہے جس کی کیفیت دل میں موجود ہے، ایک خوف ہے جو ہمارے ذہنوں میں منتقل ہے، ایک خوف ہے جو ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں وعیدات۔ اعمال اور افعال اور عبادات نہ کرنے کے نتیجے میں وعید کا دل میں بیٹھ جانا، یہ ہے ضرر اور نقصان کا خوف رکھنا۔ اور اسی نماز کے پڑھنے پر بتایا گیا کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دین کا ستون، تمہاری معراج، یہ بتایا گیا کہ یہ تمہاری معراج ہے۔ اب یہ ایک آدمی امید رکھ کر کے کہ یہ میری معراج ہے، میں اس کو ادا کروں گا، میری معراج ہے اللہ کی عبادت کروں گا اللہ راضی ہوں گے، میری معراج ہے اللہ کی عبادت کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اب یہ ایک نفع کی امید ہے، تو نفع کی امید رکھ کر نقصان کا اندیشہ دل میں ڈال کر کے جو عبادت کی جائے گی جو اس کا سبب یہ ہو تو پھر وہ عبادت جلال ہوتی ہے، یعنی وہ عبادت ہوتی ہے کہ جس میں کیفیت جلال کی ہوتی ہے، جمال کی نہیں۔ تو عبادت خواہ جلال کی ہو، جلالی کیفیت کی ہو، عبادت خواہ جمالی کیفیت کی ہو، دونوں صورتوں میں عبادت کس کی ہوگی؟ اس کی ہوگی جو رب ہے عالمین، اس کی ہوگی جو کافر اور مومن دونوں کو رزق پہ ہم پہنچانے والا ہے، اس کی ہوگی جو ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اور رحمان الرحیم، اور اس کی ہوگی کہ جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جس نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، اس کی ہی عبادت ہوگی، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے ہم نے پہلے کہا ہے عبادت ہوتی ہی اس ذات کی ہے کہ جس ذات کو سب سے بڑا سب سے عظیم جانا جائے، اور سب سے عظیم کون؟ وہ جس نے جہانوں کی پرورش کی، جو جہانوں کی پرورش کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم، اس جیسا کوئی ہے نہیں، لا مثل له ولا مثال له، نہ اس کی کوئی مثل نہ اس جیسا کوئی۔ عبادت ایک تضرع کا نام ہے، انکساری اور عاجزی کا نام ہے، اس کو اگر محبت کے ساتھ کیا جائے تب، اس کو اگر جلال کے ساتھ کیا جائے تب، ہر صورت میں یہ ہوگی کس کے لیے؟ اللہ کی، اس کے لیے ہوگی نہیں اللہ کی۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھا دوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے یا ماضی میں خیال رہا ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے، انسان کیا ہے؟ مجبور محض، یعنی انسان نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، انسان نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کے لیے کہا گیا ہے، انسان نے وہی کچھ کرنا ہے جو اس کو حکم دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی کے متبادل یا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ بھی اس دنیا میں رہا، اب بھی شاید موجود ہے، اور وہ یہ نظریہ ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے اور کچھ نہیں، یعنی اس سے اوپر کوئی ہستی نہیں، یہ کسی کے تابع نہیں، یہ خود ہی اپنے افعال کا حاکم اور اپنے افعال کا خالق اور اپنے افعال کا قادر اور مالک ہے۔ اب یہ دو قسم کے نظریات ہیں، دو قسم کی سوچیں، ایک سوچ یہ ہے انسان کچھ نہیں، سب کچھ کوئی اور دوسری سوچ یہ ہے کہ انسان ہی سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں مجھے اور آپ کو ان دونوں نظریات کی تردید کرتے ہوئے ایک تیسرا نظریہ دیا ہے، اور وہ تیسرا نظریہ کیا ہے کہ انسان بے بس، لاچار اور مجبور باز بھی نہیں، اور انسان مطلق العنان بھی نہیں، کچھ اس کے پاس اختیارات ہیں اور کچھ درجات میں یہ بے بس بھی ہے، کہیں کہیں بے بسی کا مظاہرہ بھی ہے اور کہیں کہیں پر اس پر اختیارات بھی ہیں۔ اب اس کے پاس اختیار کتنا ہے؟ اس کی دو ٹانگیں، ایک ٹانگ کو اٹھائے تو یہ اختیار ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری ٹانگ کو اٹھا لے اور کھڑا ہو جائے
تضرع، عاجزی اور انکساری، سارا یہ مذہب سارا تیرے لیے ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے دوسرے نظریے کی تبدیل ہو گئی، جس کو کہتے تھے انسان ہی سب کچھ ہے۔ نہیں، انسان سب کچھ نہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انسان میں بہت ساری چیزوں میں اختیار نہیں ہے۔ جہاں اختیار نہیں وہاں پر اسے مدد کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر اس کو استعانت کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر اس کی کسی کی دستگیری کی ضرورت پڑے گی، وہاں پر کسی کی جو ہے ہمنوائی کی ضرورت پڑے گی، کسی کی پیشوائی کی ضرورت پڑے گی، کسی کی دستگیری کی ضرورت پڑے گی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی۔ اور وہی نظریہ اور وہی سوچ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی تیرے لیے ہے اور مدد بھی تجھی سے مانگ۔ اب استعانت کی طرف آئیے۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ یہ دو معنی میں ہوتا ہے۔ نمبر ایک، دیکھیے وہ کام، وہ چیزیں کہ جو ہم خود اسباب کے درجے میں کرتے ہیں، مثلا پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز اٹھاتے ہیں، کوئی چیز رکھتے ہیں، کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں، کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ساری کے ساری وہ افعال، وہ اعمال ہیں جو انسان کے اختیار میں آتے ہیں، یہ انسان کو کرتا ہے لیکن اسباب کے درجے میں کرتا ہے۔ کسی چیز کو اٹھا لیا، کسی کو رکھ دیا، کسی کو لے لیا، کسی کو چھوڑ دیا، یعنی اسباب کے درجے۔ ہاتھ ہے، سبب ہے، ہاتھ ہے تو کسی چیز کو پکڑ لیا، ہاتھ شرم نہیں، ٹھیک ہے، صحت مند ہے تو کسی چیز کو اٹھا لیا۔ اگر ہاتھ نہ ہوتے تو چیزوں کو اٹھانا مشکل تھا، اسباب کو اختیار کرنا مشکل تھا۔ تو یاد رکھیے جن کاموں کو ہم اسباب کے درجے میں خود کر سکتے ہیں، اسباب کے درجے میں خود کر سکتے ہیں، انہی کاموں میں دوسروں کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ لوگ یہاں بہت جھگڑا کرتے ہیں، بہت اختلاف کرتے ہیں، بہت لڑائی کرتے ہیں اس معاملے میں۔ آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو مدد ہے کہ فلاں سے مدد مانگنا جائز، فلاں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنے کو، اور مدد مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، میں نے جو عرض کیا کہ ان اسباب میں مدد مانگنا کہ جن اسباب کو خود اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوائی خود پی جا سکتی ہے، پانی خود پیا جا سکتا ہے، کھانا خود کھایا جا سکتا ہے، کوئی چیز خود اٹھائی جا سکتی ہے، کسی چیز کو رکھا جا سکتا ہے، پھینکا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، سب بنانا، جوڑنا، توڑنا، پھوڑنا، سب کچھ جو انسان خود کر سکتا ہے اس کام میں دوسرے کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ پانی خود اٹھا کر پی سکتا ہے، کسی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ بھائی مجھے پانی پلا دو۔ آسان تو سمجھ آ گیا؟ یعنی جس کام میں آدمی خود عمل کر سکتا ہے مدد کے سبب کے درجے میں، اس کام کو وہ دوسروں سے بھی کروا سکتا ہے۔ مثلا انسان خود ایسے اوپر سے جھپٹ مار کر کے کوئی ستارہ نہیں توڑ سکتا ہے تو یہ کسی اور سے بھی نہیں توڑوا سکتا، کسی اور کو توڑنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ جو خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ خود بارش برسا سکتا ہے؟ نہیں برسا سکتا۔ کسی اور کو بھی نہیں کہہ سکتا آپ بارش برسا دیں۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، خود پکڑ کر کے اس کی ہڈی کو جو ہے اس صحت یاب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کسی اور سے بھی نہیں کروا سکتا۔ کسی کی روح قبض ہو جائے مثال کے طور پر، اب اس کی روح کو خود واپس لا سکتا ہے تو کسی اور سے بھی نہیں واپس لا سکتا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ آسان لفظوں میں، سارے لفظوں میں سمجھا کہ جو کام خود نہیں کر سکتا وہ دوسرے سے نہیں کروا سکتا، اور جو خود کر سکتا ہے وہ دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بس یہی ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ گئے نا تو پھر ہم نے استعانت کو اور مدد کو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیا۔ پھر ہم نے سارے شکوک و شبہات سمجھ لی کہ فلاں سے مدد مانگنا جائز، فلاں یا کہنا فلاں یا کہنا درست ہے، یہ غلط ہے، یہ ساری باتیں آپ کو ایک بات سے سمجھ میں آ جائیں گی، اور وہ بات کیا ہے کہ جس سبب کے ساتھ ہم کوئی کام خود کر سکتے ہیں وہی سبب کسی اور سے بھی سامنے رکھ کر کے کام لیا جا سکتا ہے۔ اسی سبب کے تحت کوئی اور کسی اور سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے جس چیز کو ہم سبب کے بغیر خود نہیں کر سکتے اس کام کو ہم دوسرے سے نہیں کروا سکتے۔ اب آسان لفظوں میں جو میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب اس کو علمی سطح پر یوں سمجھیے کہ اسباب کے اندر رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا درست ہے۔ اسباب کے اندر رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے معاملات میں معاونت کرو،
اگر وہ بھوکا مر جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے یا بھوکا رہتا ہے اکثر و بیشتر، تو قیامت کے دن اس کے دوسرے پڑوسی سے پوچھا جائے گا بھئی آپ کے پڑوس میں جو آپ کا پڑوسی بھوکا رہتا تھا، آپ نے کبھی اس کو کھانے کا نہیں پوچھا، کبھی اس کی ضرورت کو پورا کے لیے نہیں پوچھا، کیوں؟ اب یہ ما فوق الاسباب نہیں، اسباب کے اوپر نہیں ہے، اسباب کے اندر رہتے ہیں. کیوں؟ کسی کی جس کھانے کو میں خود کھا سکتا ہوں وہی کھانا دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہوں. بات سمجھ رہے؟ جس پیسے سے میں خود نفع اٹھا سکتا ہوں اسی پیسے سے میں دوسرے کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لا سکتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے، یہ مدد شریعت میں مطلوب ہے. یہ مدد طلب کرنا شریعت میں طلب کرنا بھی مطلوب ہے اور مدد دینا بھی مطلوب ہے. یعنی ایسی مدد کرنا بھی درست ہے اور مدد لینا بھی دونوں درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ما فوق الاسباب، اسباب سے اوپر کسی کام کی مدد طلب کرنا کسی سے بالکل ناجائز ہے. اور یہی چیز ہے جس کی ترتیب کے لیے قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف آپ کی. یہ کون سی مدد ہے؟ یہ وہی مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو. یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، بارش آپ دیجیے. اولاد کی ضرورت ہے، آپ دیجیے. بیماری ہے اس سے شفا نجات آپ دیجیے. تنگی ہے اس کو آسانی میں تبدیل آپ دیجیے. اس وقت جو فقر و فاقہ ہے اس کو غنا سے تبدیل آپ دیجیے. جو ایسی چیزیں کہ جو اسباب سے اوپر ہوں، جو میرے دائرے کار سے باہر ہیں، وہ میں کسی اور سے بھی اخذ نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن نشین کر لینے کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ جس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب رکھے ہوں ان میں ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں اسباب کے درجے میں نہیں ہیں ان میں ایک دوسرے کی مدد نہ لی جا سکتی ہے نہ ہی کی جا سکتی ہے. آسانی نہ ہی مدد کی جا سکتی ہے اور نہ ہی مدد کر نہیں سکتا. کوئی کسی کو بیٹھا نہیں سکتا، کوئی کسی کو مطلب اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی بارش برسا سکتا ہے. کوئی کسی کا فقر و فاقہ ختم کر سکتا ہے، کوئی کسی کی محتاجی ختم کر سکتا ہے. اندرونی طور پر کسی کے اندر جسمانی اعتبار سے کمزوری پیدا ہو جائے اس کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے. نہیں، پیدائشی طور پہ اندھا ہو اس کو کوئی بینا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہاں اگر کبھی ہوگا اللہ کے حکم سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن وہ کیا تھا؟ بیعت اللہ، اللہ کے حکم سے. کس کے حکم سے ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ جہاں پر اسباب سے اوپر بات ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اسباب کے اندر رہ کر کے بات ہوگی تو وہ پھر ہم ایک انسان دوسرے انسان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، حتیٰ کہ ایک مسلمان کافر سے، ایک کافر مسلمان سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج. اب دیکھیے آیت کریمہ کو. آیت کریمہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو ہی کا جو لفظ ہے اس کو سمجھیے گا. شرک اور توحید میں فرق ہی کا ہے، ہی اور بھی کا ہے. ہی اور مثلا ایک آدمی کہتے ہیں اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایک آدمی یوں کہتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. پہلے والا جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ کہ تیرے سوا بھی کچھ ہیں کہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور تیرے سوا بھی کچھ ہیں کہ جن سے ہم مدد مانگتے ہیں. جبکہ دوسرا کیا کہتا ہے؟ نہیں، ایاک نعبد، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہی اور بھی ہے یہ توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ بات سمجھ گئی؟ اب اگلی بات، قرآن مجید نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ذرا سمجھیں. قرآن پاک نے کہا الزانیۃ والزانی، الزانیۃ لا ینکحُ الا زان او مشرک. زانیہ عورت، زانیہ اور زناکار عورت وہ نکاح نہیں کرتی مگر کس سے؟ اس مرد سے جو خود بدکار ہو یا اس آدمی سے نکاح کرے گی جو مشرک ہو. دیکھیے قرآن پاک نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا. بدکارہ عورت کے لیے بڑا سخت، بدکارہ عورت کے نکاح کے حوالے سے فرمایا کہ بدکارہ
کہ یا تو اس کو بدکار ملے یا مشرک ملے. بڑی حیرت کی بات ہے. تو قرآن مجید نے اتنی بڑی اور اتنی عظیم بات کہہ دی، حالانکہ اس کے مقابلے میں ایک بدکارہ عورت مومنہ بھی ہو، اس کے مقابلے کہا گیا کہ وہ اگر مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کی خواہش ہوگی کہ وہ بدکار مرد سے نکاح کرے یا مشرک مرد کرے. وہ ایک بدکارہ عورت کو پسند ہے کہ مشرک سے نکاح کرے. کیوں؟ اس کے لیے علماء نے نقطہ رکھا اور وہ نقطہ بڑا عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ اس بدکارہ کی مثال ایسی ہے جیسے مشرک، جیسے کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مشرک کا ایک معبود نہیں ہوتا، مشرک کا ایک معبود نہیں ہوتا، ایسے ہی اس بدکارہ کو ایک جگہ سے سکون نہیں ملتا. اب آپ بات سمجھیں، ویسے زیادہ بات نہیں کھول سکتا، اتنی بات سمجھیں. ایک بدکارہ عورت کو ایک جگہ سے سکون نہیں ملتا، اسے در در کے یعنی کئی مقامات پر گھومنے پھرنے سے جو ہے اس میں سکون ملتا ہے. تو فرمایا جس طرح مشرک کو ایک در سے عبادت سروکار نہیں ہوتی، ایسے ہی زانیہ اور بدکارہ عورت کو ایک جگہ سے سکون نہیں ملتا. اسی لیے قرآن مجید نے زانیہ کی پسندیدگی کو بیان کیا کہ اس کی پسندیدگی یہ ہے کہ یا تو اسے اس جیسا بدکار مل جائے یا مشرک مل جائے. تو عبادت یہ ساری نسل و عبادت کو اور یہ ساری بی اور ای اور اس کے فرق کو بٹھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں. اگر ہم زبان سے تسبیحات ادا کریں، قولی عبادات ہو یا فعلی عبادات ہو، نماز وغیرہ کی صورت میں، حج کی صورت میں یا صوم کی صورت میں، یا اسی طریقے سے بدنی عبادات ہو، تمام یا مالی عبادات ہو، وہ تمام کے تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات، زکات، قربت، نظر، ساری عبادات کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی. ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تمام تر عبادت کی تمام اقسام خاص آپ کے لیے، آپ کے سوا کسی اور کے لیے. وہ ایاک نستعین اور مدد کی تمام صورتیں، یعنی وہ تمام امدادیں، وہ تمام مددیں کہ جو ما فوق الاسباب ہوں، وہ کس سے طلب کی جائیں گی؟ آپ سے طلب کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ